السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم پرائم منسٹر عمران خان کا جو ٹیلی فونکلی رابطہ ہوا ہے عوام سے، پاکستانیوں سے، اس پر بات کریں گے، جس میں انہوں نے سوالات ریسیو کیے، ان کے جوابات دیے، پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا، آگے کا ان کا کیا لاہ عمل ہے اس پر بات ہوئی، کچھ اپنی مشکلات کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بات کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی مختلف وزرائے اعظم ٹیلی فونکلی عوام سے رابطہ کر چکے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو کچھ نیا نہیں کر رہے، کچھ کمال نہیں کر رہے، یہ پہلے بھی ہوا ہے تو ٹھیک ہے ان کا اپنی جگہ، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب اگر عوام سے اس طرح ٹیلی فونکلی رابطہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ صرف مجھے ایک اس پر اعتراض یہ ہے کہ صرف گنی چنی لمیٹڈ نمبر آف کالز ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں، زیادہ تر لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا۔ 22 کروڑ آبادی ہے، چلیں جی 3 کروڑ 4 کروڑ لوگ ایک وقت میں دیکھ رہے ہوں گے، ان میں سے آپ کر لیں کہ جی کتنے لاکھ 2 لاکھ، اور لاکھ 2 لاکھ کو بھی آپ جو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آپ ان کو انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ تو یہ عوام کے پوچھے گئے سوالات اور ان پر جوابات کا یہ سلسلہ تو اچھا ہے، پر یہ صرف ایک تھوڑا سا چھوٹا سیمپل سائز ہے کہ جہاں سے آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے، یا ہم عوام کی امنگوں کے مطابق کارکردگی ہماری ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ گھوم پھر کے کسی نہ کسی کا سوال کچھ ویسا ہو ہی جاتا ہے جیسا کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ میں نے بھی کل سوچا میں بھی پرائم منسٹر صاحب سے رابطہ کر کے اس ٹیلی فون نمبر پہ کال کر کے بات کرنے کی کوشش کروں، لیکن پتہ نہیں نمبر لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک نمبر سے ملایا تو رنگ ہی نہیں جاتی، دوسرے نمبر سے ملایا تو مستقل مصروف مل رہا تھا، اور یہ تو بے تحاشا لائنز ہونی چاہیے، اور ان لائنز میں یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ملائے تو ان کی کال ملنے کے بعد ان کو ایک آٹومیٹڈ آواز سننے کو ملے کہ آپ کی کال مل چکی ہے، آپ کو کال کو ہم نے کیو میں رکھ دیا ہے، اور جیسے ہی آپ کی کال کا نمبر آئے گا تو آپ کی کال پرائم منسٹر صاحب کو تھرو کر دی جائے گی۔ ایک تسلی انسان کو ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے کوشش کی، نمبر نہیں ملا، لیکن میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے جو میں پرائم منسٹر صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا، کچھ دل کی باتیں ہیں جو میں ان تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ وہ دل کی باتیں کیا ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے سن 2013 میں مجھے آپ نے کنونس کیا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہیے، اور یہ وہی الیکشنز تھے کہ جب پرائم منسٹر صاحب یہاں لاہور میں غالب مارکیٹ کے قریب ایک جلسے سے خطاب کے لیے پہنچے اور سٹیج سے گرے، کرین سے گرے وہ، اور پھر ہاسپٹلائز بھی رہے شوکت خانم میں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے اس واقعے سے پہلے میری ملاقات ہو چکی تھی، کنونس کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا جی آپ فرض کیجئے میرے حلقے میں ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو آپ نے ٹکٹ دے دی ہے اپنی پارٹی کی جس کی فیملی سے پہلے پی ایم ایل این میں رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے پی ایم ایل این میں رہی ہے تو وہ مائنڈ سیٹ ہوگا۔ تو اس وقت مجھے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہتے ہوئے کنونس کیا کہ دیکھیے آپ نے مجھے دیکھنا ہے، آپ نے ووٹ مجھے دینا ہے۔ اور پھر اور بھی بے تحاشا لوگ تھے ایسے جو پی ٹی آئی سے کنونس ہو کر پی ٹی آئی کی طرف اس لیے ان کا جھکاؤ تھا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی اوپر کپتان ٹھیک ہے تو نیچے وہ سب کو ٹھیک کر لے گا، یعنی کہ 11 کھلاڑی ہیں، اوپر ایک کپتان ہے، 10 اور ہیں، کپتان جو ہے وہ سب کو سیدھا کر دے گا۔ 2013 کی الیکشنز بھی گزر گئے، 2018 کی الیکشنز ہوئے، 2018 کی الیکشن سے پہلے بھی وہی وعدے، وہی سارے قصے، اور یہی کہ وہ جو جملہ ان کو رلاؤں گا میں، کرپٹ مافیا ہے، ملک کو لوٹ کھایا، ملک کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، بجلی نہیں ملتی، سردیوں میں گیس نہیں ملتی ہے، عوام بے روزگار ہے، لوگوں کے پاس رہنے کو، سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، یہ ہم سب آپ کے لیے کریں گے۔ اور وہ پھر 100 دن کا منصوبہ بھی سامنے لے آئے کہ جی یہ 100 دن کا منصوبہ ہے اور ان 100 دنوں میں ہم اس طرح سے ملک کو بالکل بدل کے رکھ دیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب اب بھی پرعزم ہیں، وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے، جیسا کہ کل بھی وہ فرما رہے تھے، کہ اتنی جلدی یہ سب ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ آئیں بس اور آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو آپ نے گھمائی اور آپ نے کمال کر دیا، اس میں ٹائم درکار ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی کرپشن کے خاتمے کے لیے مجھے مختلف اداروں کی، جیسا کہ عدلیہ کی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے کہ عدلیہ ہمیں سپورٹ کرے، ہماری مدد کرے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ عدالتوں سے جا کے جو مختلف کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ مافیا ہے، وہ وہاں سے ریلیف لے لیتا ہے۔ عدالتوں میں تو فیصلے
اس کے مطابق ہونے ہیں کہ جو بھی آن پیپر ہے قانون کی روشنی میں ہونے ہیں، تو وہاں پر تو جس طرح سے کیس کو پریزنٹ کیا جائے گا وہ میٹر کرے گا، پھر کیس میں کتنی سبسٹنس ہے وہ میٹر کرے گا۔ اگر آپ صرف کسی کو زبانی کلامی کرپٹ کہنے پر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عدالتیں ان کو سزا دے دیں گی تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پرائم منسٹر صاحب سے میں نے یہ ساری بات ان کو بتاتے ہوئے میں نے ان سے یہ کہنا تھا کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے میں نے خود نچلی سطح پر دیکھا ہے کہ آپ کے نیچے جتنی بھی بیوروکریسی ہے وہ آپ کی بات کو نہیں سنتی ہے۔ نیچے بیوروکریسی اپنی منمانی کرتی ہے، بیوروکریسی کو کہا کچھ جاتا ہے اور ہو کچھ رہا ہوتا ہے۔ بیوروکریسی یا تو بک جاتی ہے، یعنی کہ پیسے لے کر معاملات کو سیٹل کر لیتی ہے، اور یہ بیوروکریسی میں نا صرف یہ ٹاپ کی بیوروکریسی نہیں ہے، اس کے نیچے بھی جتنے بھی سرکاری محکموں میں لوگ، بالخصوص جو ریونیو کے محکمے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی کرپٹ ہیں، اور وہ پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کر لوگوں کے حق میں فیصلے کرتے ہیں اور رد و بدل ہوتا ہے۔ پھر پٹواری جتنے کرپٹ ہیں، اف توبہ، اس پر تو کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے کہ جتنے کرپٹ ہیں، اور پھر وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور اپنے نظام کو چلائے رکھنے کے لیے اپنے سے اوپر افسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، کھانے شانے بھی کھلاتے ہیں کئی ہزار کے، اس کے علاوہ تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، اس طرح سے نوازتے ہیں، افسروں کو راضی رکھتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نیچے۔ پھر آپ کے ریونیو میں جو فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، جو مختلف ریونیو کے افسران ہیں، وہ بھی انتہائی کرپٹ ہیں، اپنے کام سے زیادہ ان کی دیگر اور معاملات پہ توجہ ہوتی ہے۔ اور پھر بیوروکریسی جو ہے وہ اگر کہیں پر ان کو جو ہے جس طرح کہتے ہیں نا پولیس میں پیٹی بھائی، اسی طرح بیوروکریسی میں اگر ان کو ان کے ساتھ کا کوئی مل جائے وہ جس میں اپنے بیچز کی بات کرتے ہیں، جی فلاں بیچ کیا ہے تو فلاں بیچ کیا ہے، تو ان کا کوئی کام نکل آئے تو پھر دوسری طرف چاہے انصاف کی دھجیاں کیوں نہ اڑتی ہوں وہ اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ ان کے بیچ کا ہے، یا ان کا وہی ایک ہی لڑی نکلتی ہے کہ جی کس طرح سے ہم آئے اور ہم نے امتحان دیا اور پھر ہم سول سپیریئر جو ہماری یہ اکیڈمی ہے، سول سروسز اکیڈمی، وہاں سے پھر ہم پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پہ لنکس بھی نکل آتے ہیں، ان کی کہتے ہیں نا نانیاں مل جاتی ہیں، اور وہاں سے ملا کے اپنے معاملات کو سیٹل کر کے وہ پھر چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، پھر کالز بھی کروا دیتے ہیں، پھر کالز بھی چلتی ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب اس طریقے سے صرف اور صرف اگر بدنام ہو رہے ہیں تو وہ آپ ہو رہے ہیں، آپ کی حکومت ہو رہی ہے، اور کوئی نہیں ہو رہا ہے، اور لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اور میرا یہ مکمل یقین ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو نچلی سطح پر آپ دیکھیے، بھلے میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کسی دن اپنا بھیس بدل کر آپ جائیں اور جا کر آپ نیچے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ تو شہباز شریف سٹائل ہے، یا اس طرح کا یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس میں بس یہ شو بازی ہے۔ شو بازی نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب، آپ ذرا نیچے جا کر دیکھیں تو صحیح، بغیر پروٹوکول کے جائیں، بالکل سادگی سے جائیں، بھیس بدل کے جائیں، چاہے اس کے لیے آپ کو نقلی داڑھی وغیرہ لگانی پڑے، چشمے لگا لیں، اوپر ٹوپی پہن لیں، جو بھی کر لیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ نیچے دفتروں میں، سرکاری دفتروں میں عوام کو کس طرح سے رولا جاتا ہے۔ آپ جا کر تھانوں میں تو دیکھیے کہ وہاں پر لوگوں کو کس طرح سے خوار کیا جاتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کتنی تڑپی ہوئی ہے۔ یہ صرف وہ کچھ چند کالز تھیں جو آپ کو ملی، جس میں سے ایک خاتون نے کہا کہ جی آپ نے کہا تھا مہنگائی اتنی ہے، گھبرانا نہیں ہے، تو اگر مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تو گھبرانے کی ہی اجازت دے دیں۔ تو یہ بات ان کی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ پرائم منسٹر صاحب آپ کی نیت پر شک نہیں ہے، آپ کا جو چہرہ ہے، جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ بتاتی ہے کہ یو مین ویل، آپ چاہتے ہیں کہ سب اچھا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے پرائم منسٹر صاحب اپنے دائیں بائیں دیکھیے، جو لوگ ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ بہتر کچھ ہو، کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب آپ کی اپنی یہ سٹرگل تھی، یہ آپ نے خود سے پارٹی بنائی، اور اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، ایک ویژن تھا، اور آپ کی پارٹی آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی آپ ہیں، آپ پی ٹی آئی ہیں، آپ کو پی ٹی آئی کو آپ سے علیحدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ باقی سب جتنے بھی ہیں یہ سارے پیرا ٹروپرز ہیں، یہ آج یہاں پر ہیں، کل کہیں اور پر ہوں گے۔ پرائم منسٹر صاحب سب نے آپ کو پسند کیا ہے، لوگ جلسے میں آپ کے لیے آتے ہیں، لوگ جلسے میں آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، لوگ جلسوں میں اور آپ کے جلوسوں میں، ریلیز میں نعرے آپ کے لیے لگاتے ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ جی آپ جنوبی وزیرستان جائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے، کیونکہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے۔ لوگ آپ کے ساتھ جتنے بھی ہیں اگر آپ ان کو ایک طرف بھی کر دیں نا تو یقین مانیے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آئندہ بھی جب کبھی اگر ووٹ لوگ ڈالیں گے تو وہ ووٹ آپ کو ڈالا جا رہا ہوگا، نہیں ڈل رہا ہوگا تو وہ بھی سمجھیں آپ کو نہیں ڈل رہا ہوگا، آپ کے کینڈیڈیٹس کی سٹینڈنگ آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف آپ کے ویژن کو جو ہے وہ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو نیچے جا کر دیکھیے کہ سرکاری دفتروں میں کتنا گند ہے،
اور کیسے کیسے حالات میں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے، ایسے کہ انسان یہ لوگ اگر یہ جتنے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں اگر یہ ان کا بس چلے نا تو یقین مانیے اگر یہ ملک سے باہر چلے جائیں، ملک چھوڑ کے چلے جائیں کہ ایسے ملک میں ایسے نظام میں رہنے کا کیا فائدہ. تو آپ نے ٹھانا تھا کہ آپ یہ سب تبدیل کریں گے تو کر کے دکھائیں پرائم منسٹر صاحب. دوسری طرف ویکسینیشن کے معاملے پر جو تاخیر ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب، اس پر بھی ایکشن لیجئے کہ یہ کس کی وجہ سے تھی، کس کی غفلت تھی، کس کے ڈیلیڈ تاخیری فیصلے تھے کہ جس کے نتیجے میں ویکسین اب تک اس طرح سے اتنی مقدار میں ہمارے ملک میں نہیں پہنچی ہے کہ جس طرح سے ہمارے پڑوسی ملک میں ہیں یا دنیا میں اور ممالک میں ہے. اور یہ کرمنل نیگلیجنس تھی، مجرمانہ غفلت. اس پر آپ کو ایکشن لینا ہوگا اور آپ نے ان لوگوں کو سزا بھی دینی ہے جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں. کیونکہ دیکھیے دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں اور دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیتھ ٹول بھی بڑھ رہا ہے. کئی قابل لوگ، ڈاکٹرز بھی اور دیگر اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اس وبا میں بچھڑ گئے ہیں، اس وبا کے نتیجے میں اس سے متاثر ہو کر بچھڑ گئے ہیں. اگر صرف بر وقت جو ہے ویکسین آئی ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم بہت سی قیمتی جانوں کو بچا لیتے. جس طرح ہوتا ہے نا کہیں پہ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ دہشت گردی کا، تو ہم کہتے ہیں جی وہاں پر سیکیورٹی ایجنٹس کی بر وقت کارروائی سے بڑے نقصان سے ہم بچ گئے. تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہ جنگ ہے، یہ ایک مقابلہ ہے اس وائرس، اس وبا کے خلاف، اور اس میں بر وقت کارروائی ہی نقصان سے ہمیں بچا سکتی ہے. وہ بر وقت کارروائی صرف ماسک پہننے سے نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب، ویکسین بہت ضروری ہے. خدا را جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں، اور ان کو ایسی سزا دیں کہ مثال بن جائے کہ تاکہ نیچے جتنے بھی لوگ ہیں نا جو سست روی سے کام کرتے ہیں کہتے ہیں جی سانو کی ہمارا کیا جاتا ہے، وہ سیدھے ہو جائیں. مجھے بھی ممتاز کو جی اس گزارش کے ساتھ کہ پرائم منسٹر صاحب ان تمام نکات پر کچھ توجہ دیں گے اگر میری یہ آواز ان تک پہنچی، کیونکہ میرے لیے یہی ذریعہ ہے. بہت سے لوگوں نے کالز کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت سے لوگ ویسے سوشل میڈیا پہ اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب آپ کو سننا ہے اور ان سب کو سننا ہے. صرف کچھ مخصوص کال سے کچھ نہیں بنے گا، لیکن یقین مانیے آپ سے آخر میں جاتے ہوئے ایک اور بات کہہ دوں. آپ سے عوام اتنی محبت کرتی ہے کہ جس طرح اسے ایک شخص کی کال کی جس نے یہ کہا کہ میری آنکھوں میں ابھی آنسو ہیں اور میرا دل باہر جا رہا ہے. یہ الفاظ تھے ان کے، میرا دل باہر جا رہا ہے. یہ ان کی خوشی تھی، یہ ان کا وہ جذبہ، ان کے جذبات تھے. اور آپ سے لوگ جو ہے وہ جذباتی محبت کرتے ہیں، ان کا خیال کیجئے. مجھے ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.